اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ گناہ کرنا آسان ہو جائے گا اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا۔ دوستو، جب ہم روزانہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی کسی گانے کی آواز سنتے ہیں اور ہم اس آواز کو روکتے نہیں تو ہمارا ذہن کچھ یوں سوچنے لگتا ہے، نمبر 1 اور بھی تو کوئی نہیں روک رہا، یہ تو عام بات ہے، کیا فائدہ کہنے کا، سنتا تو کوئی بھی نہیں۔ وہ ایسے کہ جب ہم یہ باتیں سوچنے لگ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے گناہ کو گناہ سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے، ہم نے برائی کو تسلیم کر لیا ہے۔ اب کوئی گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا تو روکے گا کیوں؟ گناہ کو تسلیم کر لینے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شریعت کے احکامات ہمیں معمولی نظر آنے لگتے ہیں اور نیکی کی چاہ دل سے آہستہ آہستہ نکلتی جاتی ہے۔ اور یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ناچ گانے کو معیوب سمجھا جاتا تھا اور اب فیملیز کے ساتھ بیٹھ کر بیہودہ فلمیں دیکھی جاتی ہیں جس پر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ دوستو، ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ عرب کے لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے جو برہنہ بدن اور پاؤں ننگے ہوں گے اور ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے، لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے اور فخر کریں گے۔ آج ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ عروج پر پہنچ گیا ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی ہے، تو ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کیا جو زیر تعمیر ہے۔ عرب کی عمارتیں سارے جہان سے اونچی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث کی روشنی میں فرمایا کہ قیامت سے پہلے عرب کی زمین دوبارہ سرسبز ہوگی۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے سرسبز بننے جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے، وہاں اب خشک پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے، پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو چکے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زنا آسان ہو جائے گا اور زنا کے اسباب زیادہ ہوں گے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا سے بچو، اس لیے کہ اس میں 6 نقصانات پائے جاتے ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا کے 3 یہ ہیں، اس کے چہرے سے رونق ختم ہو جاتی ہے، فکر پیدا کرتا ہے، عمر کم کرتا ہے۔ آخرت میں یہ 3 نقصانات پائے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو لازم کرتا ہے، حساب کتاب کی خرابی کا موجب ہے، دوزخ میں ہمیشہ رہنے کا ذریعہ ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابلیس اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے اور یہ تلقین کرتا ہے کہ جو سب سے زیادہ فساد کر کے آئے گا وہ میرے نزدیک زیادہ مقبر ہوگا۔ شام کو جب رپورٹ دیتا ہے تو ایک شیطان کہتا ہے کہ میں نے آج ایک آدمی کی بیوی کو طلاق دلوا دی، وہ کہتا ہے تو نے کوئی کارنامہ نہیں کیا، وہ کسی اور عورت سے شادی کر لے گی۔ دوسرا کہتا ہے میں نے 2 آدمیوں کے درمیان دشمنی کروا دی، تو وہ کہتا ہے تو نے بھی کوئی کارنامہ نہیں کیا، وہ ان قریب صلح کر دیں گے۔ تیسرا کہتا ہے میں نے ایک شخص سے زنا کروایا، تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور اسے گلے لگاتا ہے اور اس کے سر پر تاج رکھتا ہے اور اس کو شاباش دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اس منحوس جرم سے محفوظ رکھے، آمین رب العالمین، آمین رب العالمین۔ زنا پر عذاب الہی کے واقعات زنا کی ہلاکتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی بستی میں سود اور زنا جب پھیلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بستی کی ہلاکت کی اجازت فرما دیتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زناکاری کبھی آبادی کی ویرانی کا موجب بن جاتی ہے اور پوری آبادی کو برباد کر ڈالتی ہے۔ اللہ کا عذاب اس آبادی پر مسلط ہو جاتا ہے جس میں زناکاری پھیل پڑتی ہے۔ دوستو، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے اور مرضی بھی اللہ تعالیٰ کی ہی چلے گی، اور انسان اللہ تعالیٰ کی زمین پر کیا کیا کر رہا ہے۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ کی پکڑ آنی ہی تھی، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کرونا وائرس کی شکل میں ہم پر مسلط کیا گیا ہے۔ دوستو، مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو بس یہی تک تھی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔